آج 13 محرم بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن مٹ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیب کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت اپنے نصیب میں لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ پر نظر بد ہے، جادو، جنات کے اثرات، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر دنیا جہان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ آج 13 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور عزت سب کچھ صرف ایک دن کے وظیفے کو پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مسلے پہ بٹھاتی اور کہتی کہ آج کا خاص الخاص وظیفہ پڑھو۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مشرق، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دفتر پر ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیس پر آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ 13 محرم بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है तो रोज़गार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है शर्तिया औलाद के लिए पढ़ ले, तो आपको नौकरी नहीं मिल रही नौकरी के लिए पढ़ लो। आपने बहुत सी सिफारिशें भी करवा ली हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आज इस ख़ास अमल से इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ ले और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो आपका मकसद होगा आज पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आंखों को बंद करना है और यूँ महसूस कीजिएगा दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। और वजीफ़े का आगाज़ करते साथ ही पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा इस ख़ास अमल इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ता है, किसी ख़ास दिन में पढ़ता है, ईद के दूसरे दिन पढ़ता है, बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ता है, तो अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरीन असबाब बना देता है। ये वजीफ़ा पैगम्बरों का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा नबियों का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा औलिया अल्लाह का वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक के 2 इसमें आज़म है, या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुहर्रम की 13 तारीख बुध के दिन या हय्यु या क़य्यूम पढ़ता है फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद ब खुद चल कर इसके कदमों में आ जाती है और जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाती हैं। वो जिस चीज़ की तरफ देखता है वो सोना हो जाती हैं। आपने या हय्यु या क़य्यूम को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या क़य्यूम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिसके हाथ ये इसमें आज़म लग जाता है इसको मांगना नहीं पड़ता, इसको बिन मांगे मिल जाता है, इसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, इसके घर के हालात बेहतरीन हो जाते हैं, इसकी मुश्किलात परेशानियां गैब से खात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या क़य्यूम पहले नंबर पर पढ़ते साथ ही अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का ख़ास अमल है और आज की ये दुआ बहुत ख़ास है जिसको आपने आज बुध के दिन पढ़ना है। तो जो कीजिएगा ये कौन सी दुआ है, ये कौन सा कलिमात है जो रब को इतना पसंद है कि ये पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला होता है, माँ अपना तन मन धन बेचकर इसकी ख्वाहिश को पूरा करती है और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। ये नबवी दुआ है, अल्लाह के करीब होने का राज है और ये सीने का राज आपको बता रहे हैं। ये दिन ये रातें इतनी ख़ास है कि आप इस पूरे दिन में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लेते हैं फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, तमाम आपके मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा ये कलिमात अर्शे इलाही को हिला कर रख देंगे, आपके मकासद कामयाबी को अर्शे इलाही से पूरा करवाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को 41 बार पढ़ लिया। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है। तीसरे नंबर पर जो अमल आपको बताने वाले हैं ये आज का बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा मुस्तहब अमल है। तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, जिसे दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मुहताज नहीं रहता। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके कमालात
بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ بہت خاص ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ آپ نے آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی ایسی صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اس طرح جب آپ پر مشکل وقت آئے، رزق کی تنگی ہو جائے، جب اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ جائیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرے اللہ نے چاہا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 3 بڑے ہی پیارے اور مستند نام ہیں۔ ان ناموں کو پڑھ لینے سے اللہ پاک کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاق یا غنی، یہ دونوں نام رزق کے حوالے سے بہت زیادہ خاص ہیں۔ جب کوئی بندہ محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے تو پورے سال اسے غیب سے رزق ملتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ان ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان تینوں مبارک ناموں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے۔ جتنا آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ اور ایک بات یہ کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ لینا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل میں آپ نے چاروں وظائف پڑھنے ہیں جن کی ترتیب یہ ہوگی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ کے 3 نام یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 100 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی ترتیب ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے اور اپنی تمام حاجتوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔